محفوظ ہیں فنا سے، محفوظ ہیں فنا سے، حصارے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور مزاج گرامی۔ اللہ کا کرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام سے بھائی، کیسے مزاج ہے؟ یہ دعا چاہیے آپ کی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بڑی عظیم 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 ہستیاں تشریف لائی ہیں۔ ماشاء اللہ، آج اب آپ سب ہمارے تشریف لائی ہیں۔ عظیم تو اللہ کی ماشاء ذات اللہ۔ ہے بس۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وهو العلی العظیم۔ ماشاء اللہ۔ نہیں ہمارے لیے تو اللہ تو جی بے پناہ مسرور ہیں ہم سب ماشاء اللہ سے۔ ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ ناظر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ماشاء اللہ۔ اور میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت سلام انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تو ہمارے گروپ کے واحد عابد ہیں ماشاء اللہ سے۔ عابد واحد ہمارے عابد بھی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے ہیں، جزاک متقی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ جی ہمارے گروپ کے متقی واحد متقی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ باد۔ اللہ۔ ہزاروں سال واحد متقی، بے شک بے شک بے شک۔ ماشاء اللہ سے۔ تو بس اور ڈاکٹر صاحب پروردگار عالم اس ماہ مبارکہ کی برکتیں جو ہیں اس کے صدقے میں سب کو سلامت رکھے۔ آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین۔ کچھ آواز کچھ الہی آمین۔ عباس صاحب الہی دعائیں ہمارے آمین لیے بھی الہی اور آمین۔ آپ کی زیارت کا کی تھی۔ ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ، کمی محسوس ہوتی ہے بہت۔ حسین و خواتین محبت میں ہے آپ ایک سب کی، بار محبت ہے آپ سب کی، بے اور پناہ میری کوتاہی ہے، نہیں آپ کا مقام میری تو کوتاہی ہے کہ ان محبتوں کو سرا نہیں پاتا ہوں۔ نہیں مولا کا کرم نہیں ہر محفل میں آپ ایسی کو کیا جاتا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک حسین و اللہ۔ خواتین میں آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، اور اردو فاؤنڈیشن کے بہاف پہ بھی اور ہمارے شان حیدر صاحب کے بہاف پہ بھی، جن کی پھوپھی کی آج مجلس سویم ہے، تو میں بھی مشکور ہوں، وہ بھی یقیناً ان کے خانوادے کو بھی آپ نے تشریف لا کر ان کی ہمت افزائی فرمائی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس میں ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو، کہ ارشاد۔ علی و فاطمہ کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر میں، واہ واہ۔ علی و فاطمہ کا گھر بھی کیا گھر ہے گھر ہے کہ اس گھر میں اس گھر میں سبھی بچے جواں ہو کر کے حیدر سے نکلتے ہیں۔ واہ 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 کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علی و فاطمہ کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر میں سبحان اللہ۔ سبھی بچے جواں ہو کر کے حیدر سے نکلتے ہیں، اور شعر سے کہ سبحان اللہ۔ ہزاروں سال تک اسلام جب فریاد کرتا ہے، اللہ۔ ہزاروں سال تک بے اسلام شک بے شک، جب جب فریاد کرتا ہے۔ کرتا ہے، محافظ تب کہیں جا کر 72 سے نکلتے ہیں۔ اللہ ادھر سے نکلتے ہیں 72 سے نکلتے ہیں۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، زبردست، مہربانی ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے آج
عظیم ہستی ہمارے گروپ کی ماشاءاللہ سے بہت دن بعد آج تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ ان سے جناب سلطان مراد صاحب مولا ان کو صحت کلی عطا فرمائے، مکمل روشنی عطا فرمائے انشاءاللہ صدقے محمد اور آل محمد کے. الہی اور آمین. اسی کے ساتھ اب مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ناظم جناب رفعت سلطان صاحب کو کہ آج کی اس ماشاء مجلس کی ذمہ داریاں ادا فرمائے. جناب سلطان صاحب. شکریہ جناب غضنفر بھائی. تو آج کی مجلس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین و مومنات، آج اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جناب شان حیدر صاحب کی جانب سے مجلس سویم برائے مرحومہ مغفورہ مدینہ خاتون بنت مرحوم مختار حسین اس وقت جاری ہے. اور سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مرحومہ کے لیے اور ان کے دیگر مرحومین کے لیے آپ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ اللہ الرحمن الرحیم. مرحومہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. الحسن مرحومہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحومہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختار حسین مرحوم اسرار حسین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وعجل فرجهم. پروردگار سے دعا ہے مرحومہ مغفورہ خاتون مدینہ خاتون بنت مرحوم مختار حسین کو جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. آمین. الہی آمین. مجلس کا آغاز ہم کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک کی تلاوت فرمائیں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ جی. میں سورہ الملک کی شروع کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. بسم جزاک اللہ. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجعي البصر هل ترى من فطور ثم ارجعي البصر كرتين ينقلب عليك بصر خاسئا وهو حسير. ترجمہ ہے جی. بابرکت ہے وہ ذات جو بے انتہا بزرگ و برتر عظیم تر ہے، پروردگار جس کے ہاتھ میں سائر کائنات کی سلطنت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے یا تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہترین ہے. اور وہ خدا عزت والا ہے اور معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمتوں سے
ढक लेने वाला भी। उसने तबक दर तबक यानी एक दूसरे के ऊपर दूसरा और तीसरा आसमान इस तरह बनाए हैं कि तुम इन सबसे बड़े फैज़ पहुँचाने वाले रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेनज़मी या बेरब्ती नहीं पाओगे। सुभान फिर अल्लाह पलट सुभान कर अल्लाह। देखो कि तुम्हें कहीं भी खलल, खराबी या गड़बड़ नजर नहीं आएगी। माशाअल्लाह बार बेशक। बार नजर अल्लाहु दौड़ाओ, अकबर। सुभान अल्लाह तुम्हारी निगाह थक थक कर तुम्हारी ही तरफ नामुराद पलट आएगी, सुभान अल्लाह मगर सुभान परवरदिगार की खलकत में कोई नुक्स ना मिलेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जनाब, ये थे जज़ाकुमुल्लाह। डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब जो कि कलाम की तिलावत फरमा रहे थे। मौला इनकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अब बेशक, इलाही अमीन, इलाही अमीन, जनाब इलाही आबिद अमीन। भाई को मैं दावा देता हूँ कि वो जोशन कबीर की तिलावत फसल नंबर 25 का शर्फ हासिल करें। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लाहुम्मा सुभान सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिक या मुसब्बिरो या मुक़द्दिरो या मुदब्बिरो या मुताहिरो या मुनव्विरो या मुयस्सिरो या मुबश्शिरो या मुनज़िरो वाह या मुक़द्दिमो या मुअख्खिर। सुब्हानका या ला इलाहा इल्ला अंत अल-गौस अल-गौस खल्लिसना मिनन नार या रब। नार या रब। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम खुदा मेहरबान व शफीक। खुदाया मैं तुझसे तेरे नाम के वास्ते से दुआ तलब कर रहा हूँ। ऐ शिकम में तस्वीर बनाने वाले, ऐ तकदीर बनाने वाले, वाह ऐ तदबीर करने वाले, ऐ पाक करने वाले, ऐ रोशन करने वाले, वाह ऐ आसानी फराम करने वाले, ऐ खुशखबरी देने वाले, ऐ डराने वाले, वाह ऐ आगे बढ़ाने वाले, ऐ पीछे हटाने वाले। पाक है तू, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है। ये बेशक फरियाद है, फरियाद है, ऐ फरियाद। मेरे परवरदिगार, तू हमें जहन्नुम की आग से छुड़ा दे। इलाही आमीन। मोहम्मद व आले आमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सुभान अल्लाह, आले माशाअल्लाह, मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। जनाब आबिद अली साहब जो जोशन कबीर की फसल नंबर 25 की तलावत शर्फ हासिल कर रहे थे। परवरदिगार आलम इनके तौफीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। इलाही आमीन। अब बिला तख़ीर अब मजलिस का आगाज़ हम सलाम के लिए जनाब नालन अब्बास साहब को मैं दावा देता हूँ कि वो आएँ और हदिया इस्लाम इदत पेश करें। जनाब नालन माशाअल्लाह, बवाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम हाज़िरीन महफ़िल को अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा आली सलाम मदद। रहमतुल्लाह अली मदद। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। माशाअल्लाह। मैं मशकूर हूँ जनाब मुनव्वर जाफरी साहब का और दीगर अहबाब का, जिन्होंने इस काबिल समझा और मुझे दावत दी। मैं कलाम के चंद अशार आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। उससे पहले मुख्यतः मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए पढ़ता हूँ। मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए बस इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए बस सदाए बुलंद सलवात पढ़ दूँ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला आल मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी। या कब्र में हम साथ अपने वाह और क्या ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कब्र में
ہم ساتھ اپنے کیا لے جائیں گے اور کیا لے جائیں گے نسخہ ناد علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناد علی خاک شفا لے جائیں گے بہت خوب جزاک اللہ دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ قبرستان میں دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ قبرستان میں تو فرشتے آئیں گے کرب و بلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ آئیں گے کرب و بلا لے جائیں گے اللہم صلی اللہم صلی علی محمد محمد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ توجہ کا طلبگار بے شک محفوظ سارے فنا بقا میں ہے محفوظ ہے فنا سے سارے بقا میں ہے ہم انتظار سید ارض و سما میں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انتظار سید ارض و سما میں ہے محفوظ ہیں فنا سے. یہ اس کلام میں ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں 2021 میں کربلا میں موجود تھا اربعین میں. وہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا تھا اس دور میں, تو اس کا جو مطلب ہے وہ چینج کر کے چھوڑا پڑا تھا, وہ بھی آپ کی سماعتوں میں نظر. وہ یہ پڑا تھا کہ محفوظ ہیں وبا سے, واہ واہ جزاک اللہ جزاک اللہ, وبا سے شفا میں ہے بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. سارے شفا میں ہے. میں شعر نظر کرتا ہوں. ماشاءاللہ جزاک وہ اللہ. آئیں گے تو ہوگا یزیدوں سے مار کا,
वाह वो आएंगे तो होगा यजीदों से मार का अब्बास नामदार अभी नवा में है सुभान अल्लाह हाय हाय भाई जिंदाबाद वाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह अभी नवा में है महफूज हैं फनाह से। क्या बात, खूबसूरत शेर। माशाल्लाह। बातिल की ताकतें ना हमें मात दे सकी हाय वाह हाय वाह की वाह 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 ताकतें ना हमें हमें मात दे सके मात दे सकी बेशक दुख तरे रसूल की शामिल दुआ में है माशाल्लाह 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 भाई जिंदाबाद वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। रसूल की शामिल दुआ में है महफूज हैं फनाह से। माशाल्लाह। बख्शी अली के लाल ने ऐसी फजीलतें क्या बात, बख्शी अली के लाल ने ऐसी फजीलतें फजीलतें आशूर के शहीद सफे अंबिया में भाई बहुत अच्छा था लेन साहब, बहुत अच्छा। जिंदाबाद आशूर के शहीद सफे माशाल्लाह अंबिया में है, बहुत अच्छा। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आशूर के शहीद हाय सफे अंबिया में है, वाह 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 वाह। अंबिया में है महफूज हैं फना जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मौजूदगी इमाम की महसूस कीजिए हाय मौजूदगी अल्लाहु अकबर इमाम की मौजूदगी इमाम की महसूस वाह आसार इनकिलाब के आबो हवा में है आसार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान आबो हवा में है महफूज हैं फना। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। महफिल करके बैठे हैं और उर्दू फाउंडेशन ये जितनी भी महफिल करता है इसकी नजर ये शेयर कर रहा हूँ। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। कायम है इसलिए ये महफिल मजालिसे हाय कायम है इसलिए ये महफिल मजालिसे
مجالس موجود خود امام ولاؤ عزام ہے ہاں 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 سبحان اللہ واہ سبحان واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ موجود خود سبحان اللہ عام ولاؤ عزام ہے محفوظ ہیں پناہ سے. اور ابھی عید غدیر آنے لگی ہے. ماشاءاللہ ماشاء اللہ مایوسیاں غدیر کی ابھی ہے ہائے برقرار ہائے ہائے واہ مایوسیاں غدیر کی اب بھی ہے ابھی برقرار سبحان ہے اللہ برقرار اب تک منافقین عذاب خدا میں ہے ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ اب تک منافقین شک عذاب عذاب خدا میں خدا میں ہے محفوظ ہیں پناہ سے. آخری دو اشعار. جن جی کا بسم اللہ نہیں ہے رحمت عالم پہ اعتقاد واہ جن کا نہیں ہے رحمت عالم پہ اعتقاد الجھے ہوئے وہ لوگ سزاؤں جزا میں ہے بہت عمدہ بہت سبحان عمدہ اللہ ماشاء اللہ وہ واہ لوگ سبحان سزاؤں جزا میں ہے. وقت آپ کی ماشاء سماعتوں اللہ کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اپنے الفاظ کو دیکھنا ہے, الفاظ پہ غور کرنا ہے. جی شہزاد جن کا سارا زمانہ ہے منتظر واہ 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 شہزاد جن کا سارا زمانہ ہے منتظر وہ منتظر امام تو کربو بلا میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ منتظر سبحان اللہ امام تو کربو بلا میں ہے سبحان اللہ انتظار سید واہ واہ ارض و سما میں ہے کیا کہنا ہے محفوظ ہیں فنا سے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ سلامت ماشاء رہیں اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں ماشاء اللہ جزاک بہت اللہ ماشاء بس یہ تھے نا بہت بڑا اور ماشاءاللہ انہوں نے اللہ بہت اچھا پڑھا. اور یہ ان کا جو شعر جنہوں نے پڑھا ہے کہ قائم ہے اس لیے یہ محافل و مجلسیں یہ محافل و مجلسیں موجود خود امام بلاؤ عزا میں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور مزید پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ الہی آمین.
اب میں کا جناب ہمارے اس سینٹر کے ہمارے اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے متقی صاحب جو کہ بہت ماشاءاللہ خوبصورت اور خوب خوش نما آواز میں یہ سلام پیش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جزاک جناب اللہ متقی صاحب، اللہ سلامت رکھے، آپ کے تقوی میں اور اضافہ کرے. اللہ آمین. صلوات صلوات. اللهم اللہم محمد صلی وعلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، یا علی علی یا علی یا علی یا علی، حق علی حق علی حق علی. نانا نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے. اللہ اکبر. یہ نیل رسن کے شانوں پر اللہ اکبر. یہ خاک بلا میرے بالوں پر. یہ نیل رسن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر. نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے. نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے. کرتی ہوں سوال یہ اب تم سے، بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے. کرتی ہوں سوال یہ اب تم سے، بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے. نانا زینب کی ردا کام آ گئی ہے. نانا زینب لٹ کے آ گئی ہے. یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر. یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر. ارے نانا یک برچی دل میرا کھا گئی ہے. نانا ایک برچی دل میرا کھا گئی ہے. اور نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی پھوپھی اب گھر کو چلو. نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو. نانا زندہ کی زمین اسے کھا گئی ہے. اللہ اکبر. چادر کا محافظ تھا غازی، تصویر تھا میرے بابا کی. چادر کا محافظ تھا غازی،
تصویر تھا میرے بابا کی نانا، اس راس ترائی آ گئی ہے نانا، تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے اللہ درباروں میں بازاروں میں، تیرے دین کی آن بچا گئی ہے نانا، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے. سلوات. اللہ اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. محمد. جزاک اللہ ما شاء الله ماشاء جزاك اللہ الله جزاك الله. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاك الله. بہت ماشاء کام پیش کیا. مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ آمین. آمین جناب آمین آمین. اب مولانا سید ریحان حیدر زیادی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنے علمی خزانے سے سامعین کو مستفیض فرمائیں. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد. اللهم محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الصلوات پڑھ دیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. کیونکہ عزیزان گرامی مجلس ایک ایصال ثواب کی ہے اور سویم کی مجلس ہے، اور معمولاً سویم کی مجالس میں یہ آیے کریمہ پڑھی جاتی ہیں جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر جعفری صاحب نے بھی اسی کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا تھا اور اسی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ برادر عزیز جناب شان حیدر صاحب کی جو پھوپھی کا انتقال ہوا ہے، مرحومہ و مغفورہ جناب مدینہ خاتون بنت مرحوم مختار حسین، اور جو دیگر مرحومین ہیں ان کے خانوادے کے مرحوم شبیل الحسنین، مرحومہ حیدری خاتون، مرحومہ مبینہ خاتون یا مبینہ خاتون، اور مرحوم مختار حسین، مرحوم ذوالفقار حسین، مرحوم کرار حسین، مرحوم عمار حسین، مرحوم اسرار حسین اور مرحوم نظر عباس صاحب کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی ارواح طیبہ کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن صراط الذین انعمت علیہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك اللہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جل فرجعون۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم بھائی شان حیدر کے پورے خانوادے کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور اس حادثے پر ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اور آپ سبھی کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک درود کا سہارا نے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد محمد محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ الملک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کی صرف 2 آیتیں جو شروع کی ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر جعفری صاحب قبلہ نے 5 آیات یا 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور ہم لوگوں نے سماعت کیا تھا۔ سورہ ملک ایک ایسا سورہ ہے جس کے برکات بہت زیادہ ہیں اور اس کے نام بھی الگ الگ رکھے گئے۔ سورہ ملک کا ایک نام ہے سورہ منجیہ، یعنی نجات بخشنے والی سورت، یعنی جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اسے نجات ملتی ہے۔ سورہ ملک کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے واقعہ اور مانعہ، کیونکہ وہ اپنے تلاوت کرنے والے کو عذاب الہی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ ملک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات بیان فرمائی ہیں، کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور اہدائے فاتحہ اور نظر و نیاز جتنی ہم بھیج سکتے ہوں وہ بھیجنی چاہیے۔ بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کا ایک عظیم ثواب ہے، اور اس میں بھی کچھ سورے ایسے ہیں جو کہ قبر کے اندر نورانی کیفیتوں میں پیدا ہوتے ہیں، نورانی کیفیتوں میں حاصل ہوتے ہیں، قبر کو منور فرماتے ہیں، جیسا کہ ان میں سے ایک سورہ ملک ہے۔ اس سورے کی فضیلت میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایات وارد ہوئی ہیں کہ من قرأ سورۃ تبارک فکأنما احیا لیلۃ القدر، جو شخص سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، تو ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر میں رات عبادت میں بسر کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے گرامی گرامی، ایک سورہ قدر، ایک سورہ مبارک الملک، اس کی تلاوت کا ثواب ایسا ہے اگر ہم اسے تلاوت کر کے سو جاتے ہیں جیسا ہم شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں، پوری رات ہماری عبادت میں گزرے گی، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری روایت میں حدیث میں آیا ہے کہ وددت ان تبارک الملک فی قلب کل مومن، کہ میں دوست رکھتا ہوں سورہ ملک تمام مومنین کے دل میں ثبت ہو جائے، یعنی لکھ دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں، پیغمبر ارشاد فرماتے کہ مومنین کے قلب میں سورہ ملک کو رکھ دیا جائے، لکھ دیا جائے اس کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اور ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، سورۃ الملک ہے المانعہ تمنع من عذاب القبر، سورہ ملک سورہ مانعہ ہے، یعنی عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور تورات میں، کتاب تورات میں اسی نام کے ساتھ میں سورہ ملک لکھی گئی ہے۔ جو شخص اس کو رات کے وقت پڑھے، سورہ ملک کو رات کے وقت اگر تلاوت کرتا ہے تو اس نے بہت کچھ پڑھا ہے اور خوب پڑھا ہے، اور سورہ ملک پڑھنے والے کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں، سورہ ملک پڑھنے والے کا شمار غفلت میں نہیں ہوگا، یعنی غافلین میں سے نہیں ہوگا۔ برکت والی اور زوال ناپذیر ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں سارے عالم ہستی کی حکومت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
سورہ ملک میں جو بتایا گیا ہے زان گرامی، اس کی خاصیت سورہ ملک کی یہ ہے کہ اس میں اللہ نے جو بیان فرمایا ہے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس نے توحید پروردگار اور معاد کے بارے میں اور قبر کے بارے میں اور دوسری اشیاء کے بارے میں ایک تفصیل سے بحث کی ہے سورہ ملک کی. اس لیے کہتے ہیں، میں نے ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں کسی مجلس میں ایک جملہ پیش کیا تھا، آج کو بعض افراد مومنین جو جوائن ہوئے ہیں ان کے لیے ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ سورہ ملک پرفیوم کا کام کرتا ہے، بے شک، عطر ماشاء کا کام کرتا ہے. واہ واہ یعنی جب عطر اور پرفیوم لگا کے مومن باہر جاتا ہے تو خود مستفید نہیں ہوتا، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے بھی محظوظ ہوتے ہیں. واہ 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 جب قبر مومن اور مومنہ پہ سورہ ملک پڑھا جاتا ہے تو صرف قبر والے کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، جو آس پاس میں دفن ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان پر بھی نور برستا ہے. اور خود سورہ ملک کے لیے ملتا ہے کہ یہ روز محشر نورانی شکل میں آئے گا ہمارے سامنے، اور نورانی شکل میں آ کر کے آواز دے گا، پالنے والے یہ تو میری تلاوت کرنے والا تھا، لہٰذا اس کے درجات بلند ہونے چاہیے، یعنی ایک مدد کرنے کے لیے ہمارے لیے آئے گا. اور اس میں جو موت کا تذکرہ کیا گیا ہے زان گرامی اور حیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسے بھی بڑے اچھے انداز سے خداوند عالم نے پیش کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام حکومتیں ہیں، تمام دولتیں ہیں، تمام اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر صفات اس کے پاس میں پا جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. بے شک. اب اگر ایک مومنہ کا دنیا سے جانا ہے اور وہ انتقال مکانی اس نے کیا ہے مومنہ نے، تو عزیزان گرامی یہ جو موت ہے یہ فنا اور نیستی کے معنی میں نہیں ہے کہ انسان ختم ہو گیا، انسان چلا گیا، نہیں، یہ انتقال مکانی کے معنی میں ہے. اس لیے کہ اللہ نے جہاں کے لیے اس کو خلق کیا تھا وہیں پر اس کو بلا لیا ہے. یہ تو عارضی طور پر اس نے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ جہاں بلایا جا رہا ہے وہاں کے لیے کچھ سامان سفر اپنے ساتھ میں لے جائے. واہ 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 واہ. اس دنیا میں سامان سفر تیار کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے. اور وہ بہترین سامان سفر کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَتَزَوِّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ہے تم سامان سفر تیار کرو اور بہترین سامان سفر تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو اس دنیا میں رہنے کے بعد ہمیں سامان سفر تیار کرنا، اور وہ بھی سامان سفر ایسا تیار کرنا ہے کہ جیسے مومنہ دنیا سے تشریف لے گئی ہیں تو جو سامان سفر ان کے ساتھ میں گیا، اور جو سامان سفر اب ہم یہاں سے ایصال کر رہے ہیں سوروں کے شکل میں، قرآن کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، اہل بیت کے ذکر کی شکل میں، یہ سارے کا سارا جمع ہو کر منور ہو رہا ہے، ان کی قبر کو نورانی بنا رہا ہے. اس لیے کہ ذات پروردگار نے اپنا ایک رشتہ رکھا ہے جانے والے سے، ذات پروردگار نے ایک چانس دیا ہے، ذات پروردگار نے ایک رابطے کو منقطع نہیں فرمایا ہے کہ جو قبر میں چلا گیا اس سے رابطہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ کوئی کمی و کسر اگر لے کر بھی گیا اور بعد میں جانے والوں کو پتہ چل بھی جائے تو یہاں سے ہم اہدا کر سکتے، تحفہ بھیج سکتے ہیں، ہدیے کی شکل میں بھیج سکتے ہیں. اور سب سے عظیم یہ اردو فاؤنڈیشن کا جو عظیم کام ہو رہا ہے کہ چونکہ مجلس کو آرگنائز کرنا امام بارگاہ میں یہ تھوڑا سا سخت ہوتا، ہمیشہ مجلسیں نہیں کی جاتی، اس کا ایک موقع ہوتا، محل ہوتا، لیکن اس طریقے سے فرش ازا بچھانا کہ جو جہاں ہے وہاں سے ذکر سید الشہداء میں شریک ہو جائے، یہ اردو فاؤنڈیشن کا ایک کمال ہے عزیزان گرامی. بے شک بے اور شک. آپ حضرات کی حاضری اور یہ بہت توفیق الہی ہے جو بے اہل شک. بیت کے صدقے میں آپ حضرات کو حاصل ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ توفیق بہت الہی، واہ 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 واہ. یہ توفیق الہی. کیونکہ صرف اور صرف مجلس ماتم کا مطلب یہ نہیں ہے زان گرامی کہ امام بارگاہ ہی میں جمع ہوں گے تو مجلس ہوگی، نہیں. اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ صرف امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں جمع ہونے کا نام مجلس اور عبادت ہے تو پھر یہ نہ کہتے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں بیٹھو وہاں علی علی کرتے رہو، یہی ہمارے لیے کافی ہے. جہاں بیٹھو
امام بارگاہوں میں آؤ تو ذکر علی کرنا، مسجدوں میں جانا ہے تو ذکر علی کرنا ہے، گھروں پہ رہنا ہے تو ذکر علی کرنا، صوفوں پہ بیٹھنا ہے تو ذکر علی کرنا، ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو ذکر علی کرنا، ہواؤں میں ہو تو ذکر علی، فضاؤں میں ہو تو ذکر علی، زمین پہ ہو تو ذکر علی، عرش پہ ہو تو ذکر علی، فرش پر ہو تو ذکر علی، چاند و ستاروں کو دیکھو تو ذکر علی، مہتاب و آفتاب کو دیکھو تو ذکر علی۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات کو جب دیکھو گے تو کہو گے سبحان اللہ، تو نے پروردگار کتنی منزہ ہے تیری ذات، کتنی بہترین نعمتیں تو نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور جب یہ دیکھو گے کہ منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، اور تو نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، تو اس بات کو ضرور کہو گے پالنے والے تو نے یہ علی ہی کے صدقے میں تو بنایا ہے، تو نے یہ پیغمبر کے صدقے میں ہی تو بنایا ہے، تو نے یہ اہل بیت کے صدقے میں ہی تو بنایا ہے، تو نے یہ زہرا کے صدقے میں ہی تو بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی نعمتوں کو دیکھتے جائیں گے اتنا ذکر علی اور آل محمد بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ساری چیزیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اور میں اور میں ایک جملہ، چونکہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شاید یہ بات نہیں پڑھی تھی، میں اب پڑھ دیتا ہوں۔ علی و محمد کے لیے پروردگار دیکھیں کتنا اہتمام فرمایا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے جو خطبہ سرزمین کوفہ پر دیا تھا، حمد اور صفات پروردگار بیان کرنے کا پہلا جملہ ہی یہ تھا، الحمدللہ الذی جعل محمدا و علی دلیلا لذاتے۔ اے پالنے والے، تیری تمام حمد و تعریف ہے کہ تو نے محمد اور علی کو دلیل بنایا ہے اپنی ذات کے لیے۔ کمال کا جملہ میں نے پڑھا جان گرامی آپ کی خدمت میں، یعنی اپنی ذات کے لیے تو نے دلیل بنایا ہے محمد علی کو۔ یہ نہیں کہا جناب مسلم نے کہ سورج کو دلیل بنایا، چاند کو دلیل بنایا، آفتاب کو دلیل بنایا، مہتاب کو دلیل بنایا، زر کو دلیل بنایا، عرش کو دلیل بنایا، فرش کو دلیل بنایا، ہواؤں کو دلیل بنایا، فضاؤں کو دلیل بنایا، چرند کو دلیل بنایا، پرند کو دلیل بنایا۔ نہیں، یہ ساری چیزیں دلیل نہیں ہے عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو دلیل بنایا جاتا تو ایک آواز آتی، ہم تو اس سے پہلے ہیں۔ مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے زانی کا نہیں، ہم تو اس سے پہلے، لہٰذا وہ چیز دلیل بنائے جائے جو بعد از خدا ہو اور ہر شے سے پہلے ہو۔ یا علی ملائد، یعنی خدا کے بعد اور ہر شے سے پہلے ہو، تو خدا کے بعد ہر شے سے پہلے تو نور محمد اور آل محمد ہے، اس لیے محمد علی کو دلیل بنایا گیا ہے ذات پروردگار کے لیے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے زانے گرامی، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس۔ اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے، اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس سچویشن میں بھی ہیں، جس حالات میں بھی ہیں، ہمارا سب کا فریضہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بنتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے رہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح سرائی کریں، قصیدہ خوانی کریں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا۔ عزیزو، دل چاہ رہا ہے مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس میں اس روایت کو پھر سے پڑھ دوں جو میں کئی بار آپ کے یہاں پڑھ چکا ہوں۔ ساری چیزیں قبر میں جمع ہوں گی، ساری چیزیں جمع ہوں گی، نماز اپنی جگہ جمع ہوگی، روزہ اپنی جگہ جمع ہوگا، حج کا نور اپنی جگہ جمع ہوگا، توجہ چاہ رہا ہوں، زکوٰۃ اپنی جگہ جمع ہوگی، اور یہ ساری ایسی نورانی کیفیتیں میں ہوں گی کہ مومن کے جنازے کے چاروں طرف، یا مومن کے چاروں طرف منور کر رہی ہوں گی یہ ساری چیزیں، اور اتنی جگمگا رہی ہوں گی، آنکھیں چکا چوند ہوں گی اس نور سے۔ لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی دیکھیں گی کہ ایک چیز اور بھی ہے جو ہم سے زیادہ نورانی ہے، اور جس نے ہماری نظروں کو بھی چکا چوند کر رکھا ہے،
تو یہ ساری چیزیں مل کر نماز و روزہ و حج و زکات و یہ اور وہ سب مل کر کے کہیں گے حضور آپ کون ہیں جو اتنا نورانی ہے اور ہماری نگاہوں کو چکا چوند کر رکھا ہے اور ہمارے اندر ایسی تاب نہیں ہے کہ آپ کے نور کی طرف دیکھیں. تو اللہ آواز آئے گی میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہوں جو اس قبر میں آیا. سبحان اللہ ہاں ہاں یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کا ایسا نور ہے جہاں یہ ہائے، سارے انوار موجود ہیں. وہ علی ابن ابی سبحان طالب علیہ اللہ الصلوۃ سبحان والسلام کا نور ایسا ہے جو سبحان قبر میں بے سب شک سے زیادہ اللهم صل کام على آنے والا ہے. محمد اللہ وآل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہم صلی علی محمد. جو سب واہ سے واہ زیادہ کام آنے والا ہے، جو بے سب شک سے زیادہ ہمارے لیے کام آئے گا. اور عزیزان گرامی، مرحومین کے لیے پہلے مرحلے میں قرآن جیسا میں نے ذکر کیا، بالخصوص سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے، سورہ مبارک الملک جو بہترین ایک تلاوت کے ذریعے سے ہم نورانی شکل پہنچا سکتے ہیں، اور واہ سورہ الفجر، اللہ اکبر، سورہ فجر کی تو 4 آیتیں عجیب ہیں جو واہ آخر کی یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے واہ نفس مطمئنہ پلٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. سبحان اور اللہ عزیزوں چھٹے امام نے تو یہاں یہ جواب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ صرف سورہ فجر نہیں ہے، اس کا نام سورۃ الحسین بھی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ. سورے کی تلاوت کا بڑا عظیم فائدہ ہے. تو ہم پہلے مرحلے میں قرآن پہنچائیں اپنے مرحومین کے لیے. اور سب سے بہترین طریقہ، میں نے ایک حدیث آج ہی پڑھی، میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، دیکھوں کہ قرآن کی فضیلتوں میں روایات اور حدیث کیا ہے. 5-7 روایات ہیں، میں نے صبح تلاوت کی، اس میں ایک روایت مجھے عجیب ملی کہ جو انسان دنیا میں رہ کے قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن اگر اس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں تو اس کا یہاں تلاوت کرنا، قرآن کا تلاوت کرنا، یہ اس مرحومین کو فائدہ پہنچاتا ہے جو قبر میں ہے یا اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ اور ماں اور باپ کو اسپیشلی فائدہ اللہ پہنچاتا ہے اکبر وَلَوْ كَانَ كَافِرَيْن، چاہے واہ اس کے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ گزرے ہوں. اللہ اکبر، یہ جملہ بڑا عجیب ہے. ہائے ہائے یعنی قرآن کی تلاوت کا ثواب ماں باپ کو بھی پہنچتا، چاہے کافرین ہی بعض کے ماں باپ کیوں نہ گزرے ہوں. تو اب اس کی شرح دی ہے، یعنی اللہ جو کافرین کو عذاب دے رہا تھا تو اس میں اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی کہ اس کی اولاد قرآن پڑھ رہی ہے. عزیزان گرامی ذرا سبحان ملاحظہ اللہ فرمائیے، سبحان جن لوگوں نے اولاد کو قرآن پڑھانا ہی نہ سکھایا ہو، اللہ اللہ یا جن کی توجہ ہی یہ نہ ہو کہ ہماری اولاد قرآن پڑھے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ میں ثواب کیسے پہنچایا جائے گا؟ اسی لیے ہر 4 شنبے کو، ویڈنسڈے کو آن لائن اردو فاؤنڈیشن نے جو قرآن کا درس رکھا، وہ اسی لیے تو رکھا ہے کہ یہ قرآن زندگی میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. بے شک ماشاء مجھے اللہ آپ بتائیں تو سبحان صحیح، اللہ قرآن اور اہل بیت ہم پلہ ہیں، جس طرح اہل بیت قبر میں کام آئیں گے اسی طرح قرآن بھی قبر میں کام آئے گا. بے شک بے شک سبحان لہذا اللہ اپنے سبحان بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دیں، ہمارا سب کا فریضہ بنتا ہے. وہ بے شک مومنہ غریق رحمت ہے، ہم دعا کرتے اس مومنہ کے لیے، پروردگار میرے معبود تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اس مومنہ کے درجات کو بلند فرما. صحیح اور قرآن کی جتنی آمین تلاوت ہوئی ہے، اگر ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، تو عزیزان گرامی ہمیں دوسروں کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کرا لینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا عظیم ثواب ہے. اب وہ روایات کا مجھے وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا کہ قرآن مجید کی کون کون سی روایات کتنا عظیم ثواب بیان کرتی ہیں، کہ اگر 1 آیت پڑھو تو کیا ثواب ہے، 50 آیت پڑھو تو کیا ثواب ہے، 100 آیات پڑھو تو کیا ثواب ہے، 500 آیات کیا پڑھو تو ثواب ہے. لیکن اتنا ملا، ہر ایک آیت کے بدلے اللہ قرآن مجید میں ایک سہولت، ایک فیسلٹی ضرور دیتا ہے. یہ لطف پروردگار ہے اس قرآن اللہ ماشاء اللہ سبحان جو اللہ قرآن کے سبحان ذریعے اللہ سے واہ ہمیں واہ دیتا واہ ہے. اور شہزادی، چونکہ ایک مومنہ کی جب اصحال ثواب کی مجلس ہے تو یہ جملہ کیوں نہ پڑھوں. شہزادی سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، مجھے دنیا میں کچھ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں سے ایک ہے تلاوت قرآن مجید. سبحان اللہ میرا دل چاہتا اللہ ہے کہ سبحان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہوں. اچھا اللہ یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہیں، تو میں ایک جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں.
اللہ کو بھی قرآن مجید کی تلاوت شہزادی کی اتنی پسند تھی، اے میری کنیز خاص، جب جب تو تلاوت کلام پاک کرے گی تو تیری چکی کی ذمہ داری اور تیرے بچوں کے جھولے کی ذمہ داری ہم لیں گے۔ سبحان تلاوت اللہ، تو کرے سبحان گی، چکی ہم چلوائیں گے، تلاوت سبحان تو اللہ، کرے گی، جھولا ہم جبرائیل کے ذریعے سے سبحان جلوائیں گے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ واہ قرآن واہ، اللہ، مجید کی برکتیں سبحان ہیں اللہ، عزیزان سبحان گرامی، اللہ، وقت بڑا بے شک، تیزی سے واہ گزر واہ رہا۔ واہ یہ واہ، قرآن مجید خود رحمت واہ، ہے، بے قرآن شک، مجید نور ہے، قرآن بے مجید بے ہدایت ہے، قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن شک، مجید ہمارے لیے ایک روشن راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ بے جس شک، طریقے سے جان گرامی علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے، ویسے قرآن مجید بھی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ جتنا دامن ہم نے علی ابن ابی طالب سبحان کا اللہ، پکڑا ہے، اتنا ہی دامن ہمیں قرآن کا بھی پکڑنا ہے۔ جتنا ہم نے اپنے اندر علی کو اتارا ہے، سبحان اتنا ہی ہمیں قرآن کو بھی اتارنا ہے۔ جتنا درس ہم علی ابن ابی طالب سے لے رہے ہیں، بے اتنا شک، ہی ہمیں قرآن سے بھی لینا ہے۔ اب میں جملہ پلٹ کر بات واضح کر کے مجلس کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، تاکہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ایک جملہ اور ایڈ کرتا چلوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ قرآن مجید کی تلاوت اصل میں مدحت علی ابن ابی طالب ہے۔ بے شک، بے بے شک، شک، بے شک، واہ، جتنی تلاوت کرتے ہاں جائیں گے، ہاں اتنی ہاں مدحت ہاں ہاں اہل ہاں بیت علیہ الصلوۃ ہاں، والسلام ہوتی واہ، جائے گی، بے شک، اتنی سبحان اللہ، توصیف سبحان اہل اللہ، بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی جائے گی۔ بے بے شک، آخری وقت ہے، حضرت زہرا قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ جب کبھی تلاوت سے فارغ ہوتی ہیں تو مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہیں، ہاں ہاں، مصلی عبادت سے فارغ ہوتی ہیں تو تلاوت کلام پاک کرتی ہیں۔ اور جی میری شہزادی چونکہ کہ مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، وہ بھی سویم کی مجلس ہے، زان گرامی، میری شہزادی اتنی لاغر و ناتوان جسمانی اعتبار سے ہو گئی تھی کہ جب نماز مغرب پڑھنے کے لیے اٹھی ہیں تو دیوار کا سہارا لے رہی تھی، ایک ہاتھ دیوار پہ تھا، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ تھا۔ جب بچے ہاں ہاں دیکھتے ہوں گے ہماری ماں کی یہ حالت ہے تو بچوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ کیا آپ نے وہ میری جو شہزادی کا جملہ نہیں سنا؟ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرن لیالیا۔ ہاں ہاں، بابا آپ کے بعد تو وہ مصائب اٹھائے گئے ہیں، اگر یہ دنوں پر پڑ جاتے تو شب کی تاریکی میں بدل جاتے۔ عزیزوں، دنوں کا بدلنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہاں ہے کہ دن یوں ہی نہیں بدلتے اور شب کی تاریکی میں آتے ہیں۔ ہاں، قیامت انگیز 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے سورج طلوع کر کے ہاں، اور غروب آفتاب کی طرف جاتا، اس کے بعد رات آتی ہے۔ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا سورج کو جب رات آتی ہے۔ میری شہزادی نے مثال قائم کر دی، اگر یہ دنوں پر پڑ جاتے تو تاریکی شب میں بدل جاتے۔ زہرا کی کون سی مصیبت ہے؟ آپ نے کبھی سنا پہلو شکستہ ہے، کمر خمیدہ ہے، سر کے بال سفید ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہاں، حسنین ہیں جو دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہوں سے، بیٹیاں ہیں جو ماں کو دیکھتی ہیں۔ لیکن عزیزو، ایک جملہ پڑھ کے مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ماں دنیا سے جا رہی ہے نا، مرحومہ بھی کسی کی تو ماں رہی ہوگی، اگر ان کی پھوپھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا زان گرامی، ماں مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد سے رشتہ منقطع نہیں کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی اولاد کی فکر رہتی ہے۔ علی نے صرف اتنا کہا تھا، بیٹا حسین کیا تم ماں سے خدا حافظی نہ کرو گے؟ آواز ہاں گوشے سے آئی تھی، بابا جب تک اماں خود نہیں بلائے گی حسین جنازے کے قریب نہیں جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی روایت لکھتی ہے، قد انت وحنت ومدت یدیہا، ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ نمودار ہوئے، آواز ہے آجا میرے لال، آجا تجھے سینے سے لگا لو۔ حسین آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لگے، عرش معلیٰ کے اوپر کوہرام مچا، آواز غیبی آئی، علی جلدی سے حسین کو ماں سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا خدایا آج یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، زہرا کا جنازہ مبارک ہے، زہرا لیٹی ہوئی ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، لیکن بیٹی کی محبت اتنی ہے، بندے کفن ٹوٹ کے ہاتھوں نے ایک مرتبہ سینے سے اپنے لال کو لگایا ہے، لیکن یہی حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے، ضربتوں پہ ضربتیں پڑ رہی ہوں گی، حسین آواز دے رہے ہوں گے، اماں تیرا حسین
مارا گیا، ایک نشیب سے آواز آئے گی میرے لال تیری دکھیاری ماں کربلا میں موجود ہے، لو شہزادی بھی دنیا سے گئی، حسین بھی مارے گئے، لا یومن کا یوم کا یا ابا عبداللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ مولانا، مولانا سلامت رکھیے۔ بہت قبلہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کو صحت سے تندرست سبحان رکھے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا قبلہ، بہت سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ سلامت رکھے آپ، بہت اور آپ لوگ مستفیض ہاں تھے جناب مولانا حیدر ریحان حیدر صاحب زیدی، جو کہ ایک جامعہ تقریر فرما رہے تھے۔ بے شک بے شک۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو کہ وہ زیارات اور دعاؤں سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ سرکار، آپ نے بہت اچھا پڑھا، ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ قمر بھائی، جزاکم اللہ، آپ حضرات کا شکر سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ کا سایہ ہم پر رہے، ہمارے فاؤنڈیشن پر رہے۔ جزاکم اللہ۔ توجہ زیارات اور سرکار سلطان مراد صاحب کی خدمت میں سلام و قدم بوسی۔ آپ کے تشریف آنے، آپ کے پر نور چہرے کو دیکھنے سے ایک نئی تازگی آئی ہے، اور آج کی اس مجلس میں مزید برکت ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ ہماری طرف سے سلطان المؤمنین کی خدمت میں سلام عرض بے ہے۔ شک بے شک بے شک، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ان سروں پر۔ میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ میں آنکھوں سے اب بالکل نظر نہیں آتا۔ اللہ بہرحال اس وقت عابد صاحب نے کہا کہ کچھ ہو جائے آپ ضرور آئیے، تو پھر میں نے کہا کہ اچھا آن کر کے بیٹھا جاتا ہوں۔ میں اب پڑھ نہیں سکتا، اللہ ہمارے قبلہ کو بھی اور بالخصوص غضنفر صاحب کو بھی اور تمام مومنین کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ یہ ہر ہفتے یہ محفل اور مجالس منعقد کرتے ہیں۔ صدقے نبی اور ان کو پاکیزہ آل کے تمام سامعین اور حاضرین کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور اللہ جناب یعقوب کے صدقے میں آپ کو بینائی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ عمر کے ساتھ انشاءاللہ۔ متوجہ زیارات میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین، اور خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی شان حیدر صاحب، جنہوں نے اپنی پھوپھی مرحومہ و مغفورہ مدینہ خاتون بنت مختار حسین جنت مکانی خلد آشیانی کے لیے برپا فرمائی ہے، ان کی طرف سے اور ہر اس کی طرف سے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان کی طرف سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع اللہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکہ یا صاحب اسر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ۔ اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا تسكنه أرضك طوعا فيها طويلا سب کے عبادات قبول فرمائیں، اور تمام جتنا بھی ہم کو ثواب ملا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ثواب مرحومہ مدینہ خاتون کی روح کو پہنچے، آمین، سوارے شہزادی میں جگہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ماشاءاللہ سبحان اللہ قمر آدمی بھائی آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ سلامت رکھے۔ بعد بھائی آپ کی بھی آواز سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، محبت ہے آپ کی، ورنہ میں کس قابل۔ ماشاءاللہ بہت مس کرتے ہیں ہم آپ کو ہر محفل میں، ماشاءاللہ محبت ہے آپ کی، مولا آپ کو سلامت رہیں۔ آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ماشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو ناظرین یہ اس وقت ماشاءاللہ اختتام ہو گیا ہے اس کا مجلس کا، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک جو جشن ہوگا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ شان حیدر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے کچھ خیالات کا اظہار۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی لوگوں کا، سبھی سامعین اور حاضرین مجلس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایک چھوٹے سے شارٹ نوٹس پہ آپ سب لوگ مجلس کے لیے جمع ہوئے، یہ میرے لیے بڑی قابل فخر بات ہے، اور اتنی توقع نہیں تھی مجھے، کیونکہ یہ آؤٹ آف دا وے جا کر کے، یعنی جمعرات نہیں تھی، جمعے کا دن تھا، تو ریئلی میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ اکٹھے ہو پائیں گے، مگر یہ ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی تقویت تھی اور ان کا کیا ہوا وعدہ تھا، اور میرے خیال سے ہم لوگوں کو، اور مجھے خاص طور سے آج اتنا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے اندر کتنی یونٹی ہے کہ ایک بار ان کی آواز کے اوپر سب نے لبیک کیا، سب حاضر محفل ہو گئے۔ تو میں آپ سب کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کو سب کو صحت و کامرانی عطا فرمائے۔ تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا۔ ماشاءاللہ خدا آپ حافظ۔ کہ کتنی جگہوں پہ فرش اعضا بچھی۔ جی جی، اور ہم سب کی طرف سے تصویت قبول فرمائیں، تمام انٹرنیشنل ماشاءاللہ جی بے شک، اور بے شک مولا آپ کو اور آپ کے تمام خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے، الہی آمین، الہی آمین، مرحوما کو علیین میں جگہ عطا فرمائے، الہی الہی آمین، آمین۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت ملاقات بہت ہوگی شکریہ، نیکسٹ ویک۔ انشاءاللہ، خدا حافظ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔